سیکنڈ پارہ سورہ البقرہ آیت نمبر 209 سے پارٹ 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن پھر اگر زللتم بم بعدی بعد اس کے ما جو جاءت کمو آ گئی تمہارے پاس، البینات واضح نشانیاں، فَاعْلَمُوا تو جان لو، انا بے شک اللہ عزیز بہت زبردست ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے۔ حل نہیں، ینظرون وہ انتظار کر رہے، الا مگر ان یہ کہ یأتیہم آ جائے ان کے پاس اللہ یأتیہم اللہ آ جائے ان کے پاس اللہ، فی ظلل سائبانوں میں، من الغمام بادلوں کے، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی اور پورا کر دیا جائے، الامر کام، وإلی اور طرف اللہ ہی کے، ترجعو لوٹائے جاتے ہیں، الامور سب کام، اللہ کی طرف ہی سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ جو یہ سب دیکھ کر بھی نہیں مانتے تو کیا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود آ جائیں سائبانوں میں، بادلوں میں، اور سارے فرشتے بھی آ جائیں اور سارا کام تمام کر دیا جائے؟ تو کیا وہ یہ امید کرتے ہیں؟ سل پوچھ لیجئے، بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی جو لوگ تھے، جو قوم تھی، وہ بنی اسرائیل تھے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان سے جو نسلیں آگے چلیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کو جب فرعون نے اپنے ہاں غلام بنا لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہلائی جاتی ہے۔ کم کتنی، آتیناہم دی ہم نے انہیں، من آیت نشانیاں، بینۃ واضح، ومن تو جو کوئی، بدل دے گا، نعمت کو، اللہ کی، من بعدی بعد اس کے، ما جو جاءت ہو آ گئی اس کے پاس، فإنا تو بے شک اللہ شدید سخت ہے، العقابی سزا والا ہے۔ زینا مزین کر دی گئی، خوبصورت کر دی گئی، للذین ان کے لیے جنہوں نے، کفروا کفر کیا، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی بہت خوبصورت بنا دی جاتی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ اور وہ مذاق کرتے ہیں، من الذین ان سے جو، آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ جنہوں نے، اتقوا تقوی کیا، فوقہم اوپر ہوں گے ان کے، یوم دن، القیامتی قیامت کے، واللہ اور اللہ، یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب کے۔ یہاں پر جو اہل مکہ میں جو کفار تھے، کفار مکہ جو انکار کرتے تھے، وہ بہت زیادہ پیسے والے تھے، اور مسلمان جو تھے بہت غریب تھے، غلام تھے، غلاموں میں سے تھے، تو وہ ان کا بہت مذاق اڑاتے تھے، ان کو پریشان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں خبر دے رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو مسلمان تھے تقوی والے، وہ ان سے اوپر ہوں گے، اور یہ جو رزق دینا ہے دنیا کی زندگی میں، کسی کو زیادہ کسی کو کم، تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دی جاتی ہے تاکہ پھر وہ اور اس میں الجھے رہیں اور پھر وہ سیدھے جہنم میں جائیں۔
کانا تھے الناسو لوگ امتن امت واحدتن ایک ہی امت کے تھے پہلے لوگ سب توحید پہ تھے فبعثا پھر بھیجا اللہ نے نبیینا نبیوں کو، اور جب لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے اور توحید سے ہٹ کے شرک کرنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے بنا کر، وانزلا اور اس نے نازل کی، معہم الکتاب ان کے ساتھ کتاب، نبیوں کے ساتھ اللہ نے کتاب بھی اتاری، بالحق ساتھ حق کے، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینا درمیان، الناسی لوگوں کے، فیما اس میں جو، اختلافو انہوں نے اختلاف کیا، فیہی جس میں، یعنی جب لوگوں کے بیچ میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی، تو اختلاف ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے؟ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے جو اختلاف کو ختم کر دیتا ہے۔ اختلاف مطلب ڈسپیوٹ جو ہوتے ہیں، رائے میں ڈسپیوٹ، کسی کی رائے کچھ ہوتی ہے، کسی کی رائے کچھ الگ ہوتی ہے۔ وما اور نہیں، اختلاف کیا، فیہی اس میں، الا مگر، الذین انہوں نے جو، اوتوہ دیے گئے تھے اسے، من بعد اس کے، ما جو، جاءتہم البینات آئیں ان کے پاس واضح نشانیاں، بغین بوجہ ضد کے، یعنی ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی تھیں لیکن ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا، بینہم آپس میں، فہد اللہ تو ہدایت دی اللہ نے، الذین انہیں جو، آمنو ایمان لائے، لما اس کی جو، اختلفو انہوں نے اختلاف کیا، فیہی اس میں، من الحق حق میں سے، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، واللہ اور اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی طرف، صراط راستے کے، مستقیم سیدھے، جو ایمان والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو راستہ دکھایا حق کی طرف، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ ہے جو انسان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ کیا حسبتم خیال کیا تم نے، ان کی، تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت جنت میں، ولما حالانکہ نہیں، یأتیکم آئی تمہارے پاس، مثل مثال، الذین ان کی جو، خلو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، یعنی تم کیا سمجھتے ہو جنت میں اتنی آسانی سے داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تم نے ان کے بارے میں نہیں سنا جو تم سے پہلے گزر چکے؟ مستہم البأساء پہنچی انہیں سختیاں، یعنی ان کو اتنے امتحان سے گزرنا پڑا، والضراء اور مصیبتیں، والزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ، یقولو کہنے لگے، الرسول رسول، والذین اور وہ جو، آمنو ایمان لائے، معہ ساتھ اس کے، متی کب آئے گی، نصر اللہ مدد اللہ کی، الا خبردار، انا بے شک، نصر اللہ مدد اللہ کی، قریب قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا آزمایا، اتنی سختیاں مصیبتیں پہنچی ان پر کہ وہ ہلا دیے گئے، یعنی وہ اور ہل گئے، اور وہ جو اس وقت کے جو رسول تھے اور جو ایمان لائے تھے وہ سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یعنی اتنی تکلیف انسان کو جب ملتی ہے تو پھر اسے جنت کے لیے اللہ تعالیٰ چنتے ہیں، تو یہ تکلیفیں آنا انسان کے درجات بلند کرنے کا بھی سبب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کی مدد قریب ہے، جو ان سب چیزوں پہ صبر کرتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اب یہاں سے
نیکسٹ ٹاپک شروع ہو رہا ہے. یسألونکا یعنی صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا کچھ، ینفقون وہ خرچ کریں. صحابہ سوال کرتے تھے کہ اور وہ کیا خرچ کریں. یہ زکوٰۃ کے علاوہ جو خرچ کرتے ہیں اس کی بارے میں پوچھتے تھے صحابہ کہ ہم اور کیا خرچ کریں کہ ہم اللہ کے اور قریب آ جائیں. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، ما جو انفقتم خرچ کرو تم، من خیرن مال میں سے، خیر مال کو کہتے ہیں، مال میں سے، فللوالدینی تو والدین کے لیے ہے، یعنی والدین کے اوپر خرچ کرو، والاقربین اور قرابت داروں یعنی رشتہ داروں پہ خرچ کرو، سب سے پہلے والدین پھر رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمساکینی اور مسکین. مسکین کون ہوتے ہیں؟ مسکین وہ ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں لیکن آپ ان کے چہرے سے دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے. وابن السبیلی اور مسافروں کے لیے، جو مسافر ہوتے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں دوسری سٹی میں آ کر، ان پہ بھی خرچ کرنے کا حکم ہے. وما اور جو کوئی تفعلوا تم کرو گے، من خیر نیکی میں سے، فإنا تو بے شک اللہ بھی اسے علیم خوب جاننے والا ہے. یعنی کوئی بھی تم نیکی یہ نیت کر کے کرو گے کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے نزدیک ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جان لے گا. اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ہر نیکی کو. کتبہ اب پھر سے حکم ہے، کتبہ یعنی لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم القتال تم پر جنگ کرنا. قتال کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا، قتال. وہوا اور وہ، کرہن ناپسندیدہ ہے، لکم تمہارے لیے، وعسیٰ اور ہو سکتا ہے. یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، یہاں پر بہت بڑی بات کی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو. اس کو پھر سے پڑھتے ہیں. وہوا اور وہ، کرہن ناپسندیدہ ہے، لکم تمہارے لیے، وعسیٰ اور ہو سکتا ہے، ان کی تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہوا اور وہ، خیرن بہتر ہو، لکم تمہارے لیے. یعنی کوئی چیز ایسی ہو جسے تم ناپسند کرتے ہو لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ وہ تمہارے لیے کتنی بہتر ہے. وعسیٰ اور ہو سکتا ہے، ان کی تحبو تم پسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہوا اور وہ، شر لکم بری ہو تمہارے لیے. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کسی کو بہت پسند کرو اور وہ تمہارے لیے وہ چیز بہت بری ہو. واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون اور تم نہیں جانتے اس بارے میں. کبھی کبھی انسان شکایت کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے یہ چیز نہیں ملی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ کہ وہ تمہارے لیے اچھی ہے یا نہیں. یسألونکا اب پھر سے سوال کرتے ہیں آپ سے صحابہ، عن الشہر الحرامی حرام مہینوں کے بارے میں، قتال جنگ کرنا، فیہ اس میں کیسا ہے. حرام مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے. حرام مہینے وہ تھے جس میں جنگ منع تھی، اور حرام مہینے تھے محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ. تو اس کے بارے میں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا جواب دے رہے ہیں. قل آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. قرآن شریف سیدھے سیدھے اللہ کے ورڈز ہیں. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں ہم سے، بالکل سامنے سے. ایسا لگتا ہے قرآن مجید پڑھ کے کہ بالکل سامنے اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں. قل اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، قتال جنگ کرنا، قتال جنگ کرنا، فیہ اس میں، کبیر بہت بڑا گناہ ہے. حرام مہینوں میں جنگ ایک دم منع تھی. وصد اور روکنا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وکفر اور کفر کرنا، بہی اس کا، والمسجد الحرامی اور روکنا مسجد حرام سے،
و اخراجو اور نکالنا اہلہ اس کے رہنے والوں کو منہ اس سے اکبرو زیادہ بڑا گناہ ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک۔ جو کفار مکہ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی مسلمان تھے ان کو مکہ سے نکال دیا تھا، اور ایک بار جب آپ حج عمرے کی نیت سے گئے تھے تو عمرے پہ بھی نہیں آنے دیا تھا آپ کو، تو وہی سب بتایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفتنۃ اور فتنہ اکبرو زیادہ بڑا ہے من القتل قتل سے، جو اس طرح کے کام ہیں اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے گھر نہ جانے دینا، یہ سب اللہ کے شہر سے نکالنا، یہ سب زیادہ بڑا گناہ ہے قتل سے۔ ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے یقاتلونکم جنگ کرتے تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم وہ پھیر دیں تمہیں عن دینکم تمہارے دین سے۔ کفار مکہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ تم سے جب تک جنگ کرتے رہیں گے جب تک تم اپنے دین سے نہ پھر جاؤ، یعنی مسلمان سے پھر کافر نہ ہو جاؤ۔ ان اگر استطاعوا وہ استطاعت رکھیں، ومن تو جو کوئی یرتدد پھر جائے گا، یعنی مرتد ہو جائے گا، دین سے پھر جائے گا، اسلام چھوڑ کے کافر ہو جائے گا، منکم تم میں سے، عن دین ہی اپنے دین سے، فیامت پھر وہ مر جائے، یعنی اگر کوئی مرتد ہو جائے اور اگر اس کی موت آ جائے، وہوا اس حال میں کہ کافرن وہ کافر ہو، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم اعمال ان کے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں۔ تو انہوں نے جتنے بھی اچھے کام کیے تھے جب وہ ایمان والے تھے تو وہ سب ضائع ہو جائیں گے، یعنی ان کا کوئی اجر انہیں نہیں ملے گا اگر وہ ایک بار مرتد ہو کے اور اسی حال میں ان کو موت آ گئی تو۔ وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، اصحاب یعنی ساتھی، نار یعنی آگ کے ساتھی ہیں، یعنی جہنم میں رہنے والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔